الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم اس کی عنایت سے ہمیں 23ویں شب نصیب ہوئی، اور 23ویں شب کے بعد الحمدللہ آج 23واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ نہ جانے اللہ رب العالمین کس شب میں اللہ کریم نے جو ہے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ یقیناً رمضان مبارک کے آخری شب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری تاخراتوں میں، آخری عشر میں تلاش کرو، آخری عشر کی تاخراتوں میں۔ تو اب پہلی تاخرات 21ویں شب بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی، تو اب انشاءاللہ العزیز 25ویں آنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر 29ویں آ جائے گی۔ تو یقیناً 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں 25ویں، 27ویں اور 29ویں انشاءاللہ باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آج ایک اہم عمل کی طرف، ایک اہم عمل کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی کی ضمانت اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ کریم بقدر ضرورت انہیں روزی دیتے رہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں ملتی رہتی ہے۔ اگر وہ وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ دوسرا وہ جو مسجد گیا، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ فرمایا تیسرا وہ جو راہ خدا میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تینوں کام اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تین مقبول بندوں میں اللہ کریم ہمیں شامل فرمائے۔ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر اسے کوئی نہ کوئی کسی چیز کی ضمانت دے دے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ رب العالمین ضمانت لے رہے ہیں، اس کے محبوب بتلا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آج 23ویں روزے کی کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں۔ آج کے دن کی خاص اعمال اور وظائف، اس کا تعلق چاہے اولاد نافرمان ہے، چاہے بیوی نافرمان ہے، چاہے کوئی بھی ایسا جو اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے اور وہ اپنے آپ کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس میں اللہ کی فرمانبرداری میں رہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی نافرمانی سے بچائے۔ تو سبحان اللہ، یہ عمل خاص 23ویں روزے کا ہے۔ اگر یہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی نافرمانی والے اعمالوں سے دور رکھیں گے۔ بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ ان دونوں آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم صراط مستقیم بھی نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کریم مفلحون میں، کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں گے۔ ایک عمل بعد نماز ظہر، بعد نماز ظہر جو ہے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبحان اللہ کلمہ شریف کے اندر چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر جو ہے اسے آپ جو ہے 41 ٹائم پڑھیں۔ اگر آپ کے لیے پورا کلمہ مشکل پڑھنا ہے، پورا مشکل لگتا ہے، تو آپ اتنا پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنا پڑھ لیں۔ تو آپ نے یہ جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بزرگان دین کے معمول میں تیسرے کلمے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ وہ تیسرا کلمہ جو ہے بعد نماز ظہر وہ 1300 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو کم سے کم اس کی تعداد 313 مرتبہ ہے۔ باقی آپ کے لیے ان دونوں میں سے جو بھی عمل آسان لگے وہ اختیار کیجیے۔ بعد نماز عصر، بعد نماز عصر کے بارے میں سبحان اللہ سورۃ القدر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے،
اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک عمل خاص کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے مراقبہ کرنا ہے، آپ دعا سے پہلے مراقبہ کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے میں نے روزے رکھے اور نیک اعمال کیے، یا اللہ ان نیک اعمال پر استقامت بھی نصیب فرما، اور یا اللہ مجھے سیدھا راستہ نصیب فرما۔ اور یہ آپ نے اس کے اندر دعا پڑھنی ہے دل میں، یہ زبان سے، اللہم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، اللہم یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آپ نے بعد نماز عصر، اس کی کوئی تعداد نہیں، آپ جتنی مرتبہ بھی زبان سے مراقبہ میں آسانی سے کہہ سکیں۔ اس کے بعد جو ہے دعا کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے بعد نماز مغرب، میں نے بتایا تھا کہ بعد نماز مغرب اس پورے آخری عشرے کے اندر یہی عمل چلے گا 73 ٹائم، اللہم اجرنی من النار، اور آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اور 11 مرتبہ آپ نے اللہم اجرنا من النار پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے یا اللہ مجھے، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے اعزاء اقارب کو، یہ آپ ماشاءاللہ سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے آپ نے جہنم سے آزادی کی دعا کرنی ہے۔ یہ 73 ٹائم اللہم اجرنی من النار اور 11 مرتبہ اللہم اجرنا من النار۔ اور اسی طریقے سے نماز عشاء کے بعد آپ نے سورۃ الملک پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورہ ملک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ آپ نے سورہ ملک شریف پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ہر مرتبہ، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی شخص نہ پڑھ سکے 3 مرتبہ سورہ ملک شریف، تو پھر آپ نے سورۃ القریش، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ القریش جو ہے یہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے، میرے سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یقین جانی کہ مجھے بہت خوشی ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی توفیق دی، آپ کو بھی توفیق دی کہ ہماری زندگی کا یہ یادگار رمضان بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والی زندگی میں ان اعمال صالحہ کی انشاءاللہ ضرور برکات نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو کوئی بھی مرد و عورت جو ہے نیک اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو حیات طیبہ دیں گے، یعنی ان کو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ 24ویں روزے کے کیا خاص اعمال ہیں، وظائف ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ عزیز کل کی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ کریم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔